السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج کا سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ نجم۔ نجم کا مطلب ہے سٹار، مطلب تارا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے 23 سیریل آرڈر میں، ٹھیک ہے۔ اور ریولیوشن کے حساب سے یہ 23 ہے، اور یہ قرآن سیریل آرڈر میں ہے 53، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 62 آیتیں ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہے، 3 رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی پڑھوں، مینس جو بھی میں یہ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے سمجھنے کے لیے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیا۔ یہ ہے اس کا مطلب یہ سورہ کا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں یہ والی بھی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا میں اس کے بارے میں سمجھا دوں کہ یہ سورہ جو ہے مشرکین مکہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تو اس ٹائم پر اتنا اس کا اثر پڑا تھا یہ سورہ کا کہ سب سجدے میں گر گئے تھے لاسٹ کی آیت میں۔ دیکھیے وہ بہت اچھا سورہ ہے یہ سورہ نجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، وا مینس اور، نجم مینس ستارہ، اذا ہوا جب وہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، اونچائی سے نیچے گرتا ہے، جب وہ غائب ہو جاتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سب بولتے ہیں نا شوٹنگ سٹار، لائک ویسا والا، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بولنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ وا سے سٹارٹ کرتے ہیں، مینس قسم کھاتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، قسم ہے، یہاں پر ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ غائب ہو جاتا ہے، گرتا ہے، وہی مطلب ہے اس کا۔ دیکھیے میں ڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ کو بھی۔ تو وہ جب ستارے کی قسم کھا کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کہ وَظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ جو تمہارے صاحب ہے، جو تمہارے صاحب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہے، وہ غلطی پر مینس غلط راستے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں بول رہے، جو انہیں وحی کیا جا رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ، جو انہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں وہی وہ بول رہے ہیں، عن الہوا، اپنے خودی سے نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہی ہے وہ جو اللہ نے وحی کیا۔ علمہ شدید القویٰ، اور وہ علم والا جو شدید القویٰ ہے، مینس جبرائیل علیہ السلام جو قوت والے ہیں، انہوں نے انہیں بتایا، ویسا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو جبرائیل علیہ السلام جو نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 بار نظر آئے، پوری اپنے مینس ملک کی شکل میں، مینس جیسے اینجل، ٹھیک ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو اینجل کی شکل میں 2 بار دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو سورہ مدثر کے ٹائم پر جب وحی کی جا رہی تھی اس ٹائم پر، اور ایک ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ملک کی شکل میں کب دکھے، جو معراج کا سفر ہوا تھا نا، اسراء والمعراج، اس ٹائم 2 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اصل ملک کی شکل میں۔ باقی ٹائم پہ تو وہ انسان کی شکل میں آتے تھے، جو دہیہ کلبی، جو میں نے یہاں پر دیکھا لکھ کے رکھا ہے یہاں پر، دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، جو بہت ہی حسین ترین صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ یا تو موسٹلی تو وہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جیسے بھیجتے تھے، تو وہ موسٹلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھتے تھے اس ٹائم پر، ڈائریکٹ وہ کان پر بات نہیں پڑتی تھی، وحی نہیں ہوتی تھی، سیدھا دل پر اترتی تھی آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل پہ وحی نازل اترتی تھی، ٹھیک ہے، ہوتی تھی۔ وہ ہوا
افقی اعلیٰ، اور وہی ہے جو افق اعلیٰ پہ تھا. افق اعلیٰ مینس جیسے کہ جو ابھی میں نے بولا سورہ مدثر کے ٹائم پر آ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا پیارے نبی نے اصل ملک کی شکل میں. افق اعلیٰ مینس کیا ہوا تھا اس ٹائم پر، جو سورہ مدثر کا سورہ جو ہے اس میں نے یہ سب بتایا ہے کہ مدثر سورہ جو جب نازل ہو رہا تھا، سورہ مدثر کی آیتیں جو ہے اسٹارٹنگ کی 5، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جو ہے نا آیتیں سورہ مدثر کی، کہ ایک کپڑے میں لپیٹنے والے. جب کیا ہوا تھا اس ٹائم پر وحی کا سلسلہ تھوڑا منقطع ہوا تھا، مینس تھوڑا گیپ آیا تھا وحی میں. جیسے کہ سورہ الق جو ہے فرسٹ سورہ، اس کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا تھا وحی میں، وحی کے سلسلے میں. تو اس ٹائم پہ تھوڑا جو گیپ آ گیا تھا اس ٹائم پر کوئی وحی نہیں نازل ہو رہی تھی. اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوا، ٹھیک ہے. تو اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی. سچویشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ آیتیں اتارتے تھے، ٹھیک ہے، نازل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کرتے تھے. تب اس ٹائم پر کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے، تب ایسے ہی مینس عبادت کر کے وہاں پر تھوڑا غور و فکر کر کے نیچے اتر رہے تھے. تب کیا ہوا، ایک بار آواز آئی انہیں، کیا محمد کی صدا آئی، ٹھیک ہے، آواز آئی. تو پیارے نبی پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے آپ رسول اللہ ادھر ادھر کہیں پر بھی نہیں دکھے. پھر دوبارہ پھر کسی نے پکارا، تو ڈھونڈنے لگے کہ کون پکار رہا ہے، کوئی بھی نہیں ملے. پھر تھرڈ ٹائم، تیسری بار جب یا محمد کی صدا آئی، آواز آئی، تو انہوں نے اوپر اپنا فیس اوپر کر کے دیکھا اسکائی پہ، تو دیکھا کہ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے اپنی اصل ملک کی شکل میں، ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم وہاں دیکھا تھا. اور سیکنڈ ٹائم جو اسراء والمعراج کا قصہ ہوا، ٹھیک ہے، اسراء والمعراج جب آسمان کے سفر پہ گئے پیارے نبی، تب دیکھا تھا. تو وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر افق اعلیٰ کے اوپر جو فرشتہ آیا تھا. ثم دنا قاب قوسین، ثم دنا فتدلی، مینس ثم دنا فتدلی، پھر آگے بڑھے اصل ملک کی شکل میں، پھر نیچے اٹھتے قریب آئے. وکان قاب قوسین او ادنی، ثم دنا فتدلی، اور قریب آئے. اب یہاں پر سے دیکھیے، یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے اسراء والمعراج کا، ٹھیک ہے. قریب آئے، یہ قاب قوس مینس جو جبرائیل علیہ السلام جو افق کی شکل میں دکھے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ سورہ مدثر میں دکھے. اور یہ اسراء والمعراج کا قصہ ہو رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اصل ملک کی شکل میں دکھے اور قریب آئے. فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب آ گئے کہ قاب قوسین مینس ایک جیسے کہ 2 کمان کے بیچ کی جگہ ہوتی نا، اتنا قریب آ گئے، ٹھیک ہے. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اس کے بعد جو وحی کی، جو عبدی اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو وحی کرنا تھا، ٹھیک ہے، جو نازل کرنا تھا وہ نازل کر دیا. ما کذب فعود ما رأى، اور انہوں نے جو دیکھا وہ ان کے دل نے غلط نہیں کہا، جھٹلایا نہیں جھٹلایا. جو ان کے آنکھوں نے دیکھا ان کے دل نے نہیں جھٹلایا، وہ بات ہے یہاں پر. افتمروہ علی ما یری، اور تم کیوں اس سے جو انہوں نے دیکھا علی اس پر، ما یری تو کیوں جھگڑ رہے ہو. یہ مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے دوبارہ دیکھا. رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ کب دیکھا، سورہ مدثر کے ٹائم پہ. مدثر کے ٹائم پہ دیکھا، پھر سورہ اسراء والمعراج کے ٹائم پر دیکھا، ٹھیک ہے، دونوں بار تب دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو. عند سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جب دیکھا، جو سیکنڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ تو ہو گیا سورہ مدثر کے ٹائم پہ ہو گیا، پھر سیکنڈ ون ہو گیا یہ جو اسراء والمعراج کا سفر ہوا اس میں. عندہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا مینس بیری کا درخت ہے نا، مینس جنت کے پاس بیری کا درخت ہے. سدرۃ المنتہا، منتہا مینس
لمٹ. اس سے آگے وہ جو ہے قصہ آپ کو یاد ہوگا، جسے اسراء والمعراج کا قصہ ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے مجھے، آپ ہی جائیں یہاں سے بول کے جبرائیل علیہ السلام نے بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیونکہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے، یہ والا قصہ ٹھیک ہے، وہ ہے یہاں پر بات. ما زغا بصر وما طغى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے طغا نہیں کیا. مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا دیکھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. لائک جیسے کہ کوئی روشنی پڑتی ہے ہمارے آنکھوں پہ تو ہم کبھی آنکھ ایسا بند کر لیتے ہیں ایک دم اچانک، تو ویسا نہیں کیا. جتنا دیکھنا تھا اور نہ ہی اس پر بے تکلفی کی، جو دیکھنا تھا پیارے نبی نے دیکھ لیا، وہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. اور اپنے ہوش و آواز میں دیکھا، وہ مطلب لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. لقد یہ تو ہے آیات آرات من آیات رب کی، والکبرا مینس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی وہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ دو قول ہے جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی مینس نور دیکھا. ہم جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی انہوں نے، لیکن خود اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ویسے ہی ہم یہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ وہ تاثیر دیں گے ہماری آنکھوں میں کہ ہم وہ پاور اس وجہ سے جب دیکھ سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو. لیکن اصل آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکیں گے، یہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے. جب ہم دوبارہ جی اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کریں گا قیامت میں، تب وہ پاور دیں گے اللہ تعالیٰ ہم دیکھنے کے ٹھیک ہے. تو اس سے قرآن سے یہ بھی ثابت ہو گیا یہ آیت سے. تو افرائیتم اللتی والعزی، کیا فراخ کرتے تم، مطلب کیا تمہاری جو جیسے کہ مشرکین مکہ سے بتایا جا رہا ہے یہاں پر، جو تم لات منات اور عزیٰ کو بتاتے تھے ہو کہ وہ تمہارے بڑے کوئی آلہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں. لات ہے اور منات، اور لات والعزہ والمنات ثلاثۃ الاخری، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل کی ہے ان سے ریلیٹڈ، مطلب اخری کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ہے الہ بنائے ہیں تم نے. مینس کیا بولتے ہیں چھوٹے خدا، ڈیمی گاڈس، منی گاڈ جو بناتے ہیں وہ والی بات ہے. یہاں پر مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے لات اور عزیٰ اور منات جو تین ہیں ان کو اللہ کے آگے مطلب اللہ کے بعد کھڑا کیا ہے تم نے، وہ بات ہے یہاں پر. الکم ذکر ولہ انثی، تمہارے لیے تو بیٹے، ولہ انثی اور ہمارے لیے بیٹیاں، یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ولکم جیسے کہ تمہیں پسند ہے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمت صغیرہ، یہ تو بہت ہی تلک وہ، اذا قسمت یہ قسم مینس یہ جو ایگزامپل جو تم نے دیا ہے لات منات عزیٰ اللہ کے الہ ہے، مطلب جو کہ منی گاڈ سے جو بول رہے ہیں تم لوگ، یہ تو بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے. تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور ہمارے لیے بیٹیاں، ویسا مطلب یہاں پر. ان ہی الا اسماء سمعتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہ من السماء من سلطان. یہ تو ان ہی الا اسماء، یہ تو بس نام ہے. سمعتموها یہ جو ہے جو تم نے سنے ہیں، انکم تمہارے، آباؤکم اپنے باپ دادا سے، ما انزل اللہ بما من سلطان اور اللہ نے نازل، وما اور نازل نہیں کی اللہ نے، بھی اس کے لیے کوئی بھی سند، کوئی بھی پروف ٹھیک ہے، کوئی بھی سند، کوئی بھی پروف نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، سرٹیفائی نہیں کیا کہ کوئی ہے جو ایسا کچھ کرنے والے ہیں آپ کی. جیسے کہ مشرکین مکہ کا یہ تھا، یہ پوائنٹ آف ویو تھا، لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایسا بولتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ جس کو چاہیں گے سفارش کا موقع دیں گے وہ ہے پیارے نبی
ٹھیک ہے، یہ لات منات عزا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں بس من گھڑت. ان یتبعون الا ظن وما تحول انفس، یہ تو بس تمہارے گمان ہے، ظن ہے، جو سوچ رہے ہیں، تھاٹ ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِ الْهُدَىٰ، اللہ نے تمہیں ہدایت بھیج دی قرآن کی شکل میں، اسے ماننا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہ ہدایت مل گئی ہے تمہیں، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بول ام للانسان ما تمنا، اور انسان انسان جو تمنا کرتا ہے، ما تمنا فی للہ الآخرۃ وأولی، جو تمنا کرتا ہے وہ کیا اسے مل جائے گا؟ اللہ کے پاس ہے سب، آخرت کا اور دنیا کی سب چیز. وَكَم مِّن مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کم کہ اللہ مالک ہے سارے جہانوں کا، آسمان اور زمین کا. وَكَم مِّن مَالِكٍ، جو مالکی مینس یہ جو ہے اینجلس، فی سماواتی انسانوں کے لیے، لا تغنی زمین والوں کے لیے، تغنی دعا کرتے ہیں، شفاعتہم سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شیئوں الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کو سفارش کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، شفاعت کیجئے. وہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے. ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بتایا جا رہا ہے، پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سفارش، وہ لوگ کرتے ہیں اور سفارش اجازت دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیمسون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ان الذین ان لوگوں نے جو ایمان نہیں لائے، مینس مشرکین مکہ، بالآخرۃ آخرت پر، لیسمعون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، اور یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں کے فرشتے جو ہیں لڑکیاں ہیں، ایسا بولتے لوگ. وَلَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنًّا، جبکہ بھی تم پر علم آ گیا ہے، جب تمہیں قرآن مل گیا ہے، جب پیارے نبی تمہیں بتا رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان یتبعون الا ظنا، تو تمہارے خیالات، تھاٹس جو ہے، الا ظنا وان ظن لیغنی من الحق شیء، تو جو تمہارے تھاٹس ہے وہ حق کو تو نہیں بدل سکتے کوئی بھی چیز. ان کے سامنے یہ بات، مطلب جیسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت کی زندگی ہے اور تمہیں جو حساب کتاب دینا ہے، تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آخرت کی زندگی نہیں ہے کچھ بھی. ہاں، ہم آئے دنیا میں، کھائے پیے اور مر گئے، ختم قصہ. وہ تو جانور کی ہے زندگی، ہماری ویسی نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے جو ہم یہاں پر کر کے جا رہے ہیں. تو تمہارے تھاٹس سے جب علم آ جانے کے بعد، یہ تمہارے تھاٹس کا کچھ بھی معنی نہیں ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ، تو آپ اعراض کریں جو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، وہ تولیٰ منہ موڑ رہا ہے، عن ذکرنا علم یرید الا حیات الدنیا، اور وہ اللہ کا ذکر کے علاوہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہے. مینس اس کے لیے ہر چیز دنیا ہی ہے، آخرت کی کچھ ہی فکر نہیں اسے. تو اس سے آپ بھی اعراض کریں، آپ بھی چھوڑ دیجیے اس کا قصہ. آپ بھی مینس پیارے نبی کو بولا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس کو بولیے، اگر وہ نہیں سن رہا تو آپ چھوڑ دیجیے اسے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. تو وہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو وہ دنیا کی ہی علم میں مشغول ہے، اور وہ ان ربک، اور اللہ ہی جانتا ہے، ہوا عالم، اسے معلوم ہے، جانتا ہے، بمن ضل، کہ کون ظالم، مطلب کون غلط راستے پر ہے، وہو عالم بمن اہتدی، اور کون سیدھے راستے پر ہے، کسے ہدایت یاب ہے، کون ہدایت یاب ہے.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ مالک ہے ما فی سماواتی والارض، اور اللہ ہی ہے ما جو کچھ ہے زمین میں، وما فی الارض اور جو آسمان میں، لیجزی الذین سعوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا باحسن، مینس وہی جزا دے گا لیجزی الذین لوگوں کو، اساءہم برے کام، ٹھیک ہے، جو برے کام کیے ان لوگوں نے، عمل کے برے، اس کا، ویجزی اور جزا دے گا ان لوگوں کا، احسن باحسن اچھے کام کیے اور اچھا جزا دے گا، ویسا مطلب۔ لذین یجتنبون، اور لذین مینس جو لوگ، لذین یجتنبون کبیرۃ، جس نے اجتناب کیا، مینس اجتناب کی جمع یجتنبون، مینس جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا برے کاموں سے، کبیرہ اسمی برے کام سے، بڑے گناہوں سے، وفواحشی مینس اور مینس بے حیائی کے کاموں سے، الا لمما تھوڑے سے گناہ، تھوڑے تو سب سے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے گناہ میں تو رہا وہ، مینس تھوڑے گناہ کیے لیکن بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ان ربک وسیع المغفرۃ، تو اللہ اپنی رحمت اور اپنی مغفرت وسیع کر لے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے، ان ربک وسیع المغفرۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت دے گا، عالم بکم، اور وہ جانتا ہے بکم اذ انشاءکم من ارضی، کہ کون ہے زمین پر، واذ انتم اجینۃ، اور وہ جانتا ہے انتم تمہیں، اجینۃ جب سے تم جنین تھے، مینس چھوٹے بیبی تھے، ٹھیک ہے، بیبی تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، جنین تھے، جب تم مٹی تھے، ٹھیک ہے، مٹی تھے تم، جیسے کہ ہم عالم ارواح میں پورے روحوں کے تھا وہ، ٹھیک ہے، پورے روح اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کر دیا تھا، پہلے روحوں کو پیدا کر دیا تھا پورے، تبھی بھی اللہ تمہیں جانتا تھا، اور تو تم جنین تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، بیبی تھے، جنین اجینۃ فی بطون امہاتکم، تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی تمہیں جانتا تھا وہ، فلا تزکوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف مت سمجھو، مطلب تم بہت کوئی کیا بولتے ہیں وہ، جیسے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، وہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہیں، وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، هو عالم بمن اتقى، اور وہی جانتا ہے کہ کون تم سب میں تقوی والا ہے، کون سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ افرأیت الذی تولی، اور کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو انکار کرتا ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا دیا ہاتھ سے، قلیلاً تھوڑا سا، وَأَكْدَى اور روک دیا، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے، جو تھوڑا اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے سوچا کہ میری چودراہٹ چلے جائے گی، اسلام کو مان لوں گا، تو پھر پیچھے ہٹ گئے، وہ ان کے بارے میں ہے یہ آیت، اور یہ سورہ مدثر میں مل جائے گا اس کا بھی قصہ پورا آپ لوگوں کو، ایک بار پڑھ لیجئے، سورہ مدثر بھی دیکھ لیجئے۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، اور علم غیب ہے کیا اسے، مطلب یہ جو ہے نا ولید بن مغیرہ، کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے یہاں پر، اس کے پاس وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، علم ینابی بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی افا، کہ صحف موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو تھا، الا تزیر وزرۃ وزر اخری، کہ جو انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اس کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس میں یہ ایک بات ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے وہ تو تورات جو بک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ اپنشد ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنا اچھا بیان کرے نا، جیسے کہ ایک بار سوچنے کی بات ہے، میں تھوڑا
تدبر کرنا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت ہم حج و عمرہ کر رہے ہیں تو ہم اچھے سمجھتے ہیں، بٹ ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اصل دین سمجھ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ وہ جو جب تم عالم روح کے عالم میں تھے، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور تب سے تمہیں جانتا ہوں میں سب تم کیا کر رہے ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے، تھوڑے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کریں تو ہم دین پر ہیں۔ نو، ہمیں سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے سدھارنے کی اپنے آپ کو۔ چاہے کتنے بھی نمازیں ہو جائیں ہماری، کتنے بھی حج اور عمرہ ہو جائے، اگر ہمارا دین صحیح نہیں ہے، اگر ہم دین پر مکمل طور پر عمل نہیں کر رہے، ہمیں اصلاح نہیں کر رہے اپنی، اور ہم کیا بولتے ہیں، ہم دین نہیں سیکھ رہے، عمل نہیں کر رہے، تو وہ بیکار ہے۔ چاہے وہ اس کے ریوارڈز کتنے بھی مل جائیں آپ کو، کتنے بھی اس کی نیکیاں ہو جائیں۔ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، وہ جب بھی میں سنتی ہوں نا تو الگ ہی ڈر ہوتا ہے۔ پتہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے سب، تو کسی کے پہاڑ کے اتنے بھی نیکیاں رہیں گی، لیکن وہ انسان دین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بے شک پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، چاہے حج اور عمرہ کیا اس نے، بہت سارے جیسے پہاڑ کے اتنے نیکیاں ہیں اس کے، لیکن وہ دین نہیں سمجھا اور عمل نہیں کرا، ٹھیک ہے، اور وہ شرک بدعت کرتے رہا، تو اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا ہے، اس کو ذرہ برابر بنا کے اڑا دیں گے قیامت کے دن۔ ذرہ کسے بولتے ہیں؟ ڈسٹ پارٹیکلز، جو دھوپ میں جو باریک باریک جو ڈسٹ پارٹیکلز دکھتے ہیں نا، ویسے بنا کر اڑا دیں گے بولے۔ تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، جب نیکیاں تب کیا کریں گے؟ سیدھا دوزخ میں ڈال دیں گے۔ پھر جب سوچنا چاہیے ہمیں، یہ بات تھوڑا سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ بہت سمپل ہے دین، اگر ہم سوچیں گے نا بہت سمپل ہے، بس آپ بس ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیں گے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ چیز نہیں سمجھ آ رہی نا، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ دل سے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے سیدھا راستہ بتائیں۔ دیکھیے اس کے بعد کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں راستہ۔ بہت سمپل ہے قرآن، سوچنا چاہیے بس ہمیں اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آسانی سے سمجھا دیں گے ہمیں، پھر ہمارا دماغ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان جو ہے اپنی لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کو دے دیا جائے گا جس نے اس کی محنت کی، لَيْسَ دیا جائے گا لِلْإِنسَانِ انسان کو، إِلَّا مَا سَعَىٰ اس نے جو محنت کی دین کی راہ میں، جو اس نے معلوم کیا اور علم حاصل کیا اور اس کے پیچھے وہ آگے بڑھا، سیکھا، سکھایا، عمل کرنے کی کوشش کی، تو ان سعیہ سوف یرا، تو اسے اس کا صحیح کا یہ جو کام کیا اس نے، جو محنت کی، دوڑ بھاگ کی دین کی راہ میں، اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ ثم یجزہ الجزاء الأوفیٰ، اور اسے جزا دے دی جائے گی جو اس نے کام کیے، ٹھیک ہے، اچھی جزا دے دی جائے گی اس کی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مُنتَهَىٰ، اور ہمیں اللہ، وَأَنَّ اور إِلَىٰ ہمیں إِلَىٰ جانا ہے، مطلب اللہ کی طرف، ربی اللہ کی طرف، منتہا جو سب کو وہیں پر رجوع کرنا ہے، وہی لمٹ ہے لاسٹ جانے کی۔ وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ، اور وہی ہے ہوا جو اضحک جو ہنساتا ہے، وَأَبْقَىٰ جو وہی رلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَوْتُ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور وہ حیات دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جو خالق ہے، جو زوجین اور جو کپلز بناتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی جوڑے بناتا ہے، وہی ہے جو نر اور مادہ کو پیدا کرتا ہے، جوڑے بناتا ہے، ذکر والانثیٰ، اور بوائز اینڈ گرلز، ذکر میل اور فیمیل، من نطفۃ
ٹھیک ہے، کپل سے میل اور فیمیل بناتا ہے، ٹھیک ہے، من نطفتن ایک ہی نطفے سے، ٹھیک ہے، نطفہ مین سپرم، اذا تمنا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشَأَةُ الْأُخْرَى اور اسی کے ذمہ ہے نشاء الاخری دوبارہ پیدا کرنا، مینس قیامت کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَالْأَغْنَى اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے، مطلب دولت دیتا ہے، اور وہی ہے اغنا اور جو، ٹھیک ہے، وہی ہے جو دولت دیتا ہے اور وہی فاقہ کرتا ہے، مطلب غریبی دیتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْعِشْرَى اور وہی ہے جس نے تباہ کی، اور وہی ہے رب العشرا جو پرشین آگ جو جل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی رب وہی ہے، وَأَنَّهُ پرشین لوگ ابھی بھی جو آگ جلاتے ہیں پرشیا کے، وہ اس کا بھی رب اللہ ہی ہے، بتایا جا رہا ہے، وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَأُولًا اور وہی ہے جس نے عاد کی قوم کون تھے، وہ ہود علیہ السلام آئے تھے ان کی طرف، اور ان کی قوم جب دین کو انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائی کر دیا، انہوں نے ان کو بھی عذاب دے دیا، تو وہ بتایا جا رہا ہے اِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَأُولًا، ٹھیک ہے، ان کو بھی عذاب دیا، ہلاک کر دیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اب دیکھیے یہ عاد کی قوم تھے جن کے پاس ہود علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، جو نہیں مانے ان کو ڈسٹرائی کر دیا، عذاب دے دیا انہیں، جو دین پر نہیں آئے عذاب دے دیا۔ الحمدللہ ہم پیارے نبی کی امتی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پیارے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم پر عذاب نہ لانا، ہمارے پر جو عذاب آئے گا وہ تو ہے قیامت ہی، ٹھیک ہے، پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ہم بچے، ورنہ ہمارا بھی یہی حشر ہوتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جو عاد والے جو تھے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے جو ایمان والے تھے، اب وہ ان کی جب جنریشن آگے بڑھی، ٹھیک ہے، عذاب آ جانے کے بعد ان کی جو جنریشن ایمان والوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جو جنریشن آگے بڑھی وہ بن گئے سمود، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو عاد کا ایک ٹائٹل یہ، سمود کا ٹائٹل یہ بھی ہے کہ وہ آدھے لوگ تو عاد والے تھے ویسا مطلب، ٹھیک ہے، عاد کی قوم والے تھے ویسا مطلب ہے وہ، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، ٹھیک ہے، پھر سمود کو بھی تباہ کیا، ان کے پر بھی عذاب لایا، غرق کیا انہیں بھی، وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور یہ جو پورے قصے ہیں نا، جو جتنے بھی لوگوں پہ قوموں کے اوپر عذاب آئے وہ قصہ مل جائے گا آپ کو سورہ انبیاء میں، ان سب کا ذکر ہے اس میں، وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ کہ قوم نوح جو تھی من قبل ہی اس سے پہلے تھی، انہو کانا کہ وہ تو تھے اور ہی ظالم، ان سے بھی ظالم تھے نوح کی قوم والے، ٹھیک ہے، تو پھر وَأَتْقَىٰ وَمَا أُوتِخَتُ الْأَتْوَىٰ اور ان کو بستیوں کو اٹھا کے جو پٹکا تھا وہ تھے صدون اور امورا کے بستیاں والے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو مینس پوری بستی کو اٹھا کر پھر انہوں نے دوبارہ جو پلٹا تھا، پٹک دیا تھا، تو وہ خوشی فغشاها وما غشا پھر انہیں جو ڈھانپنا تھا اس نے ڈھانپ لیا، جیسے کہ جیسے زلزلہ آیا پہلے، اس کے بعد کنکریوں کی بارش ہوئی، زلزلہ آ کے اوپر ہو گئے وہ بستیاں، پھر اس کو اوندھے پلٹا جب بستی ہو گئے اس کے اوپر پھر کنکریوں کی بارش کی، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَرَّىٰ کہ تم اپنے پروردگار کی انسان و جن کون سی نعمتوں الی ربہ کون سی نعمتوں کو اور کون سے قدرتی آفتوں کو جھٹلاؤ گے، ھذا نذیر من نذور الاولی اور وہی ہے جو ھذا نذیر من نذور الاولی اور انہیں بھی ڈرانے والے آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی نبیاں بھیجے تھے پھر بھی انہوں نے نہیں مانے تو عذاب آیا، تو ویسے ہی آپ بھی جیسے کہ پیارے نبی بھیجے گئے ہیں ویسا بتایا جا رہا ہے، اور جو عذاب آنے والے وہ قیامت ہے لاسٹ۔ ازفت الازقۃ قریب آ گئی آنے والی مینس قیامت، لیس لہا من دونہ کشفۃ اور لیس لہا من دونہ اور
اسے پکڑے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کشفتہ، جیسے کہ شپ کے جو کناروں کو جو باندھ کر جو پکڑے رکھا رہتا ہے نا، ویسا اسے جب چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیسے سٹارٹ کرنا ہے سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہتر جانے کہ کب آئے گی قیامت، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھامے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے اسے، وہ بات ہے، کشفتہ ویسے باندھ رکھا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبہ، تو تم حاضی افمن، تو تم لوگ ہے مشرکین مکہ، حاضی یہ حدیثی مینس قرآن، تعجبہ تو عجیب سے مطلب تعجب کرتے ہو اس کے اوپر، حالانکہ یہ تمہیں سب پتہ ہی ہے، وتضحکون وتبکون، اور وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں، وانتم سامدون، وانتم سامدون اور تم مینس زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے اعمال کے اوپر، فسجدوا اللہ وعبدہ اور تم سجدہ کرو اللہ کے طرف، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، سجدہ کیجیے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر سجدہ کرنا ہے ہمیں، واجب ہے ہم پر سجدہ کرنا، الحمدللہ میں نے کر لیا، آپ لوگ بھی سجدہ کیجیے یہ آیت پر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ جو سورہ تھا اس کا ایسا اثر ہوا مشرکین مکہ پر کہ سب سجدے میں گر پڑے، ایک ایسے ہوتے ہیں نا کوئی بیان جو ہمیں بہت دل کو لگ جاتا ہے، وہ والا بات تھی یہاں پر۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، اپنی آخرت سنواریں، جزاک اللہ۔